بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان بیت الحکمہ، بغداد کی وہ لائبریری جس کی کتابیں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتی تھی اور جنہیں جلا کر دجلہ میں بہا دیا گیا۔ کیوں، کب اور کیسے؟ یہ واقعہ 13ویں صدی کے وسط کا ہے، جب عباسی حکمران المعتصم نے منگول فوج کے مسلسل محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد کی تاریخ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگی۔ مورخین کے مطابق خلیفہ کی گرفتاری کے بعد ہلاکو خان کی قیادت میں منگول فوج نے خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد میں تباہی مچا دی۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، کئی عمارتیں تباہ کر دی گئی، جن میں بیت الحکمہ نامی ایک لائبریری بھی شامل تھی۔ اس کتب خانے کو اسلام کے سنہری دور کے عظیم یادگاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بغداد اس قدر خوشحال تھا کہ دنیا بھر سے علماء اور دانشور بلا تفریق مذہب و ملت وہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ شہر تیزی سے سائنسی تجربات کے مراکز میں سے ایک بن گیا تھا، لیکن اب اس قدیم لائبریری کا کوئی نشان باقی نہیں۔ سن 1258 عیسوی کے اول میں بغداد پر قبضے کے بعد منگولوں نے لائبریری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ محققین کے مطابق لائبریری میں محفوظ کتابوں کا بڑا حصہ جل کر راکھ ہو گیا، جبکہ بہت سی کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ لوگوں کے داستانوں کے مطابق اتنے جلے ہوئے نسخے دجلہ میں پھینکے گئے کہ روشنائی اور کالک سے دریا کا پانی سیاہ ہو گیا۔ تاہم ایسا واقع ہوا تھا یا نہیں، یہ بات متنازع ہے۔ بہرحال زیادہ تر محققین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لائبریری اس وقت دنیا میں علم کے سب سے بڑے مراکز میں سے ایک تھی۔ لیکن لائبریری تباہ ہونے سے پہلے کیسی نظر آتی تھی؟ کس قسم کی کتابیں دستیاب تھیں اور انہیں کیسے جمع کیا گیا تھا؟ یہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ بیت الحکمہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ عربی لفظ بیت الحکمہ کا مطلب علم و حکمت کا گھر ہے۔ اس مشہور لائبریری کو اسلام کے سنہری دور کی اہم ترین یادگاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو عباسی خاندان کے دور حکومت میں تیار ہوئی۔ مورخین کے مطابق یہ ابتدائی طور پر عباسی حکمرانوں کی ذاتی لائبریری تھی، جسے بعد میں عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ ملیشیا کے اسلامک یونیورسٹی کے ایک استاد عادل عبدالعزیز کے ایک مضمون میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس بارے میں مورخین میں 3 طرح کی آراء پائی جاتی ہے کہ عباسی حکمرانوں میں سے کس نے اس لائبریری کو قائم کیا تھا۔ پروفیسر عبدالعزیز نے اسلامی کتب خانوں پر بیت الحکمہ کے اثرات کے عنوان سے اپنے مضمون میں بہت سے محققین کا ذکر کیا کہ یہ پہلی بیت الحکمہ عباسی خاندان کے دوسرے حکمران ابو جعفر المنصور کے دور میں قائم ہوئی۔ ان کے مطابق خلیفہ المنصور نے ذاتی دلچسپی کے تحت مختلف مقامات سے طب، فلکیات، ریاضی، انجینئرنگ، مذہب، فلسفہ، تاریخ، ادب سمیت مختلف موضوعات پر کتابیں جمع کرنا شروع کی۔ پروفیسر عزیز نے عراقی محقق ایس ازدیازی کے حوالے سے لکھا، اس نے مسلمانوں کو سائنس کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی ترغیب دی۔ بعض محققین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خلیفہ المنصور کے دور میں یونانی، فارسی، سنسکرت اور دیگر زبانوں کی اہم کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، اور اس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیت الحکمہ کی بنیاد دوسرے عباسی خلیفہ کے دور میں رکھی گئی تھی۔ تاہم مورخین کا دوسرا گروہ اس نظریے کی تائید نہیں کرتا۔ ان کے مطابق بغداد کی یہ مشہور لائبریری بہت بعد میں مشہور خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بنائی گئی۔ عباسی خاندان کے 5ویں خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عرب، ایران اور شام کے بہت سے علماء اور دانشوروں سے دوسری زبانوں سے عربی میں بہت سی کتابوں کا ترجمہ کرایا۔ بہت سے محققین نے 12ویں صدی کے مشہور مورخ یاقوت ابن عبداللہ کی ایک تحریر کا حوالہ دیا۔ یاقوت ابن عبداللہ نے اپنی ایک تصنیف میں 9ویں صدی کے ایک عالم ابو عیسیٰ الوارق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ خلفائے راشدین اور الراشدہ مامون کے دور میں بیت الحکمہ کے لیے مختلف کتابوں کے نسخے تیار کیا کرتے تھے، لیکن اس طرح کے شواہد پیش کرنے کے باوجود ایک تیسرا گروپ بھی ہے جو یہ مانتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون نے دراصل بغداد میں اپنے پیشروں کی جمع کردہ کتابوں سے لائبریری کی بنیاد رکھی۔ برطانوی مورخ ڈیلیسی اولیری بھی اس نظریے کی تائید کرتے ہیں۔ اولیری کہتے ہیں کہ خلیفہ المامون نے ایک اسکول قائم کیا جس کا نام بیت الحکمہ رکھا، وہاں یونانی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ عادل عبدالعزیز کے مطابق تقریباً یہی رائے امریکی مورخ ولیم جیمز اور بہت سے دوسرے لوگوں کی تحریروں میں پائی گئی ہے۔ پروفیسر عزیز نے کہا
اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیت الحکمہ بغداد میں المامون سے بہت پہلے موجود تھی، لیکن غالباً ان کے دور حکومت میں یہ لائبریری زیادہ کتابوں سے مالا مال ہوئی۔ 9ویں صدی کی مختلف دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ سلطنت عباسیہ کے 7ویں حکمران المامون ابن ہارون کو سائنس میں گہری دلچسپی تھی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد انہوں نے اس کی سرپرستی میں اضافہ کیا اور اس طرح بیت الحکمہ کی شہرت پھیل گئی۔ یہ لائبریری کہاں واقع تھی؟ اس زمانے کے مصنفین اور مورخین کی متعدد تصانیف میں بیت الحکمہ کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کے مقام کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں۔ اگر اسے ابتدائی طور پر عباسی خلفاء کی ذاتی لائبریری مان لیا جائے تو اس خیال سے یہ اصل میں محل کے اندر ہی کہیں واقع رہی ہوگی۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ لائبریری خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بھی شاہی محل کے ساتھ ہی تھی، لیکن کچھ لوگ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتابیں اندر نہیں بلکہ محل کے ارد گرد بنے ایک بڑے کمرے میں رکھی گئی تھی۔ لیکن بعد میں خلیفہ المامون کے دور میں جب کتابوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا تو محققین کے مطابق لائبریری کو بغداد کے مشرقی حصے میں دریائے دجلہ کے کنارے منتقل کر دیا گیا۔ پروفیسر عبدالعزیز نے عراق کے کچھ مقامی محققین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ لائبریری کو الرصوفہ نامی جگہ پر منتقل کیا گیا تھا جو دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ ہم اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا لائبریری کو واقعی محل سے دور لے جایا گیا تھا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ کتابوں کی تعداد میں اضافے کے بعد جو نئی عمارات تعمیر کی گئی وہ شاہی محل کے قریب کہیں تعمیر کی گئی ہوگی۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف سرے فزکس کے پروفیسر جم الخلیلی بتاتے ہیں کہ بیت الحکمہ کہاں یا کب قائم ہوا اس کا تفصیلی تجزیہ ہمارے لیے واقعی بہت اہم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہم بات سائنسی نظریات کی تاریخ میں ہے کہ وہ کیسے اس مقام تک پہنچے جہاں وہ آج ہے۔ محققین کے مطابق لائبریری کے اندر ایک بڑی کھلی جگہ تھی اور یہ کئی بڑے 2 منزلہ کمروں سے گھری ہوئی تھی۔ عمارات کے چاروں کونوں پر 4 بڑے گنبد تھے۔ اس کے علاوہ لائبریری کے مرکزی کمرے میں بھی ایک بہت بڑا اونچا گنبد تھا۔ اس عمارات کے گراؤنڈ فلور پر دیواروں سے جڑی الماریوں کی قطاروں میں کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ مذہب، فلسفہ، سائنس، ادب سمیت ہر موضوع پر کتابوں کے لیے الگ الگ شیلف بنائے گئے تاکہ وہ آسانی سے مل سکے۔ متعلق کی سہولیات کے علاوہ لائبریری میں ترجمہ، نقل، جلد بندی اور تحریر کے لیے الگ الگ شعبے تھے۔ ان کاموں کے لیے ہنرمند افراد کو ملازمت دی گئی جنہیں اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ بغداد کے عظیم کتب خانے میں عربی زبان میں بہت سی کتابیں موجود تھیں، تاہم جمع کی گئی زیادہ تر کتابوں کا دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ 2ویں صدی کے مصنف اور مورخ ابن الندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں کم از کم 67 مترجمین کا ذکر کیا جنہوں نے بیت الحکمہ کے لیے کام کیا تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے علماء بھی وہاں کام کر سکتے تھے۔ مصنفین اور مترجمین، طلباء اور عملے کے لیے عمارات کے بالائی منزلوں پر رہائش کے انتظامات تھے۔ محققین کے مطابق دریا کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے لائبریری کے ارد گرد کے ماحول بھی بہت خوشگوار تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس وقت لکھی گئی علم کی تقریباً تمام اہم کتابیں بیت الحکمہ میں موجود تھیں۔ ان میں زیادہ تر طب، سائنس، مذہب، فلسفہ، تاریخ اور ادب کی کتابیں تھیں۔ مورخین کا خیال ہے کہ لائبریری میں کئی لاکھ کتابیں اور دستاویزات تھے۔ کتابوں کی تعداد کے بارے میں کوئی درست معلومات نہیں اور کتابوں کے لاکھوں میں ہونے کی بات بھی متنازع ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ لائبریری میں کتابوں سے زیادہ سرکاری دستاویزات موجود ہوا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سے محققین نے فارس کے مسلمان عالم نصیر الدین طوسی کا نام نقل کیا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چند کتابوں کے مخطوطات کو محفوظ کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ تقریباً 47 افراد نے یونانی اور سریانی زبانوں کی کتابوں کے ترجمے کے لیے کام کیا۔ اس زمانے کے قابل ذکر مترجموں میں ابو مشار، حنین بن اسحاق، ابن الاسام، ثابت ابن قراح، حجاز ابن مطیر، الکندی، بلبکی اور بہت سے دوسرے ہیں۔ ان میں الکندی اور حنین بن اسحاق نے یونانی زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا ترجمہ کر کے اپنا نام روشن کیا۔ سائنس کے میدانوں میں میڈیکل سائنس پر بہت سی کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ طبی علوم کے علاوہ ریاضی، طبیات، فلکیات، طب، کیمسٹری اور انجینئرنگ کی کتابیں بھی لائبریری کے ذخیرے میں تھیں۔ مذہب اور فلسفہ پر بھی کتابیں تھیں۔ اس میں قرآن و حدیث کے علاوہ اسلام سے متعلق مختلف تشریحات و تجزیہ کی کتب بھی تھی۔ اس کے علاوہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیگر مذاہب کے نظریات کو بھی لائبریری میں جگہ ملی تھی۔
آج کی طرح اس لائبریری میں عام لوگ بھی جا کر کتابیں پڑھ سکتے تھے اور انہیں خاص صورتوں میں کتابیں بھی دی جاتی تھیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ کتب خانے میں ترجمے کی کتابوں کے علاوہ بہت سے اہم اصلی کتابی نسخے، تعمیراتی ڈیزائن، نقشے، دستاویزات وغیرہ رکھے گئے تھے۔ مورخین بغداد کی عظیم لائبریری کو مالا مال کرنے میں ترجمے کی تحریک کے کردار پر زور دیتے ہیں۔ یہ فکری تحریک اصل میں 8ویں صدی میں بغداد میں شروع ہوئی، جسے خود عباسی خلفاء کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو سائنس کی مختلف شاخوں اور نظریات سے متعارف کروا کر ان کی فکر بالغی کو تقویت دینا تھا۔ محققین نے بتایا کہ اس تحریک کے نتیجے میں فارسی، یونانی، لاطینی، شامی، مصری، چینی، سنسکرت اور دیگر زبانوں میں لکھی گئی اہم کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ تقریباً 150 سال تک جاری رہنے والے تراجم کی تحریک کا آغاز فارسی زبان کی چند اہم کتابوں کے ترجمے سے ہوا۔ عربی میں لکھی گئی کتابوں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ عباسی حکمرانوں نے فارسی کی کتابوں کو مادری زبان میں تبدیل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسری زبانوں میں کتابوں کا ترجمہ ہونے لگا۔ اس معاملے میں دوسری زبانوں میں اصل کتابیں خریدی گئی، کاپی کی گئی، یہاں تک کہ مستعار لی گئی اور ان میں سے اکثر ترجمے کے مرحلے سے گزری۔ محقق ڈاکٹر احسن احمد محمود نے کہا، عباسی حکمرانوں نے کتابیں خریدنے کا معاہدہ کیا اور ان کے لیے بہت زیادہ قیمتیں ادا کی، خاص طور پر خلیفہ المامون کے دور میں۔ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ کتابیں فتوحات کے نتیجے میں جمع کی گئی۔ ترجمے کے بعد کئی نسخے بھی بنائے گئے تاکہ اگر ایک گم ہو جائے تو دوسرا محفوظ رہے۔ 9ویں صدی میں خلیفہ المامون کے دور میں اس تحریک میں ایک نئی جہد کا اضافہ ہوا۔ بیت الحکمہ میں یونانی سے ترجمہ شدہ کتابوں کی تعداد قابل ذکر تھی۔ محققین کے مطابق خطوط بیچ کر ان لوگوں سے کتابیں مستعار لینے کے واقعات بھی سامنے آئے جن کے پاس اس وقت یونانی زبان کی کتابیں تھیں۔ ان کے بقول اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ علم کی ترقی کے اس دور میں عربوں کو یونانی فلسفیوں کے فلسفے، ادب اور طب علم میں بہت دلچسپی تھی۔ نتیجتاً عباسی حکمرانوں نے یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے مذہب و ملت سے قطع نظر اعلیٰ معاوضہ دے کر علماء کی خدمات حاصل کی۔ مورخین کا خیال ہے کہ افلاطون، ارسطو، ہیپوکیریٹس، بقراط، بطلیموس، پیتھاگورس، گیلن، یوکلڈ سمیت متعدد مفرقین کی لکھی یونانی تحریروں کا چند دہائیوں میں ترجمہ کرنا ممکن ہوا۔ کتابوں کا وزن سونے کے سکوں میں بھی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ عباسی حکمرانوں نے کسی دوسری زبان کی علمی کتاب کا عربی میں ترجمہ ہونے کی صورت میں کتاب کے وزن کے برابر سونے کا تحفہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ یونیورسٹی اسلام ملیشیا کے پروفیسر عادل عبدالعزیز کے مطابق متعدد ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ المامون نے اس وقت کے مشہور مترجم حنین ابن اسحاق کو یونانی زبان کے قدیم متون کے ترجمے کے لیے کتاب کے وزن سے سونے میں اجرت ادا کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن مغربی محقق کا کہنا ہے کہ اس کے شواہد نہیں ملتے۔ تاہم ان مصنفین، محققین اور مترجمین میں کوئی فرق نہیں جنہیں ان کے کام کے علاوہ بہت زیادہ معاوضہ دیا گیا تھا۔ امریکی مورخ ولیم جیمز ڈیورنٹ کے مطابق خلیفہ المامون کے دور میں بیت الحکمہ کی قیمت سونے اور چاندی کے تقریباً 2 لاکھ سکوں تک پہنچ گئی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کے علاوہ امیر لوگ جنہیں علم کا شوق تھا وہ بھی لائبریری کے فنڈ میں رقم دیتے تھے۔ ہاؤس آف وزڈم یعنی بیت الحکمہ کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں سے اسکالرز، محققین اور سائنسدان بغداد پہنچنے لگے، جس کے نتیجے میں کتب خانہ رفتہ رفتہ حصول علم میں دلچسپی کا مرکز بن گیا اور طرح طرح کی کتابوں کا ایک بے مثال مرکز بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آزادی اظہار کی علامت بن گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء بلا تفریق مذہب و ملت وہاں داخل ہو سکتے تھے اور مطالعہ و تحقیق کی اجازت حاصل کر سکتے تھے۔ 9ویں صدی کے بعد لائبریری آہستہ آہستہ اکیڈمی بن گئی۔ بیت الحکمہ میں علوم انسانی، ریاضی، طب، کیمیا، جغرافیہ، فلسفہ، ادب اور فن حتیٰ کہ علم نجوم جیسے مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اس کے نتیجے میں فکری نقطہ نظر سے مسلم دنیا اپنے سب سے شاندار دور میں پہنچ گئی، جسے اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں مشہور ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے کتاب الجبرا یعنی الجبرا کی کتاب لکھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سے مغربی مفکرین بشمول اطالوی اسکالرز فبونیکی کو ریاضی کو آگے بڑھانے کی تحریک ملی۔ الخوارزمی کو ریاضی میں ان کی شاندار خدمات کے لیے اکثر الجبرا کا باپ کہا جاتا ہے۔ مسلمان فلسفی الجاحظ کے نام بھی کافی زور و شور سے لیا جاتا ہے، جنہوں نے برطانوی سائنسدان
چارلز ڈارون سے تقریباً 1000 سال قبل جانوروں کے ارتقاء پر کتاب الحیوان لکھی تھی۔ اس کے علاوہ حنین بن اسحاق، الکندی، المالک، بنو موسیٰ، محمد جعفر ابن موسیٰ، ابن علی الجزاری وغیرہ جیسے مفکرین کے نام علم کی مختلف شاخوں میں بشمول طب، طبیات، انجینئرنگ، فلکیات میں ان کی خدمات کے لیے یاد کیے جاتے ہیں۔ علم کی دنیا میں ان کی دین کے پس پشت بیت الحکمہ کا کردار ہے، تاہم اس کردار کو کس حد تک اس پر بحث کی جاتی رہی۔ علم کی دنیا میں ان کی دین کی پس پشت بیت الحکمہ کا بھی اہم کردار ہے۔ ناظرین، یہ تھی بیت الحکمہ کی کہانی جو ابھی ہمارا مکمل ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔